بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ آپ حضرات کی خدمت میں ابھی جو مسئلہ بیان کرنا ہے وہ اس مسئلے کا عنوان ہے مسئلہ ترک رفع الیدین، نماز میں رفع یدین نہ کرنا۔ اس مسئلے سے متعلق بنیادی طور پر میں تین باتیں عرض کر کے دلائل کو چھیڑتا ہوں۔ پہلی بات یہ سمجھے، غیر مقلد جب بھی ہم سے گفتگو کرے گا، جب بھی اپنے علاقے میں ڈھنڈورا پیٹے گا، جب بھی اپنے لوگوں میں چیلنج کرائے گا، اور جب بھی نئے ہمارے ساتھیوں کو اپنے نرغے میں لینے کی کوشش کرے گا، تو سب سے پہلے جو مسئلہ پیش کرے گا وہ مسئلہ ترک رفع یدین، بقول اس کے مسئلہ رفع یدین ہے۔ وجہ اس کی صاف ظاہر ہے، اس کے بقول یا اس کے زعم کے مطابق بخاری میں جو روایت آ جائے اس کی حیثیت اور اس کا مقام باقی ان تمام روایت سے اعلیٰ اور عرفہ ہوتا ہے جو دیگر کتب حدیث میں ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ میری روایت صحیح بخاری میں موجود ہے، میں رفع یدین کرتا ہوں، رفع یدین کرنے کی روایت بخاری میں ہے، لہذا جس کو بھی اپنے بات کرتا ہے اور جس کو بھی اپنی دعوت پیش کرتا ہے تو بخاری کی روایت اس کے سامنے رکھ دیتا ہے، چونکہ وہ سمجھتا ہے کہ بخاری میں روایت ہے اور بخاری اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے، لہذا میرا مسئلہ بڑا قوت والا ہے، ایسا جس کا انکار و توڑ نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس بات کو آپ سمجھیں، استاذ مکرم مولانا محمد الیاس گھمن دامت برکاتہم فرما رہے تھے غیر مقلدین سے جب آپ گفتگو کریں تو ترتیب آپ اپنی رکھیں۔ نماز ہم جب شروع کرتے ہیں تو نماز میں سب سے پہلے کیا چیز آتی ہے؟ وضع الیدین آتا ہے، ہاتھ باندھنا ہے، اس کے بعد مسئلہ ہے قرات کا، اس کے بعد مسئلہ آمین کا، چوتھے نمبر پر جا کر مسئلہ ہے رفع یدین کرنے یا نہ کرنے کا۔ لہذا ایک وہ شخص ہے جو ترتیب نماز کو سامنے رکھتے ہوئے پہلا مسئلہ پہلے پیش کرتا ہے، ایک وہ ہے جو ترتیب نماز کو قائم نہ رکھتے ہوئے چوتھا مسئلہ پہلے پیش کرتا ہے۔ عوام الناس کو یہ سمجھایا جائے یہ جو مسئلہ پیش کر رہا ہے یہ مسئلہ ترتیب سے ہٹ کر ہے، اگر ترتیب میں چلیں گے تو پہلے ہاتھ باندھنے کا مسئلہ لائیں۔ لہذا جب بھی آپ حضرات کی گفتگو ہو تو سب سے پہلے رفع یدین یا ترک رفع یدین کا مسئلہ نہ چھیڑا جائے، سب سے پہلے جو مسئلہ چھیڑا جائے وہ وضع الیدین کا چھیڑا جائے۔ ایک بات تو اب یہ سمجھیں۔ دوسری بات یہ سمجھیں، بار بار کرات مرات کے ساتھ آپ کے سامنے آتی رہی ہے کہ جب بھی آپ اپنا عنوان پیش کریں تو عنوان اپنا ہو۔ ایک وہ عنوان جو عمومی طور پر چل رہا ہے، آمین بالجہر عمومی چل رہا ہے، فاتحہ خلف الامام عمومی چل رہا ہے، ننگے سر نماز عمومی چل رہا ہے، ایک ہاتھ سے مصافحہ، ان تمام عنوانات کو جو غیر مقلدین کو تقویت دیتے ہیں آپ ان عنوانات سے یکسر اجتناب کرتے ہوئے اپنے عنوانات دنیا کے سامنے پیش کریں۔ استاذ مکرم اس بات پر بڑا زیادہ زور دیتے ہیں کہ جب آپ کو عنوانات آئیں گے تو آپ کی آدھی محنت ہو چکی ہے، آپ کی آدھی فتح ہو چکی ہے، اب آپ نے باقی آدھی فتح اور باقی محنت کے لیے کام کرنا ہے۔ آپ اگر کہیں گے کہ آج مسئلہ ہوگا رفع یدین کا، رفع یدین کا مطلب ہاتھ نماز میں اٹھانا، گویا کہ آج ہم پیش کریں گے رفع یدین یعنی نماز میں ہاتھ کو اٹھایا جائے، حالانکہ ہم تو اٹھانے کے قائل نہیں، ہم تو اس بات کے قائل ہیں کہ فلاں مقامات پر صرف شروع نماز کے علاوہ باقی تمام مقامات پر آپ رفع الیدین ترک کر دیں، یعنی ہمارے مسئلے کا عنوان ہے ترک رفع یدین، لیکن غیر مقلد جو مسئلہ لے کر چلتا ہے وہ کیا ہے؟ رفع الیدین۔ لہٰذا آپ جب میدان عمل میں اتریں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے مسئلے کا عنوان اپنا پیش کریں۔ تو ہمارے مسئلے کا کیا عنوان ہے؟ رفع الیدین۔ ہمارے مسئلے کا عنوان ہے ترک رفع یدین۔ تیسری بات آپ یہ سمجھیں، کام کے حوالے سے ہے کہ ہم اپنے علاقے میں جائیں تو ہم کام کیسے کریں۔ باطل نے چیلنج دے دیا، باطل نے کوئی اشتہار چھپا کے لوگوں میں بانٹ دیا، اس قسم کی اگر آپ کے علاقے میں واردات باطل کرتا ہے تو ہم کیا کریں؟ ہمارا مسئلہ ترک رفع یدین ہے۔ اسی مناسبت سے میں عرض کروں گا، اس نے چند لوگوں کو کہہ دیا کہ حنفیوں کے پاس رفع یدین نہ کرنے کی ایک بھی صحیح دلیل موجود نہیں ہے، اور ہمارے پاس اللہ کے نبی کی حدیث اور قرآن کریم کے بعد سب سے معتبر اور بڑی کتاب صحیح بخاری کی روایت موجود ہے۔ اپنے بارے میں کہے گا کہ ہمارے پاس بہت بڑی قوی دلیل ہے،
حنفیوں کے بارے میں کہے گا کہ ان کے پاس ایک بھی صحیح روایت موجود نہیں ہے، اگر ہے تو لاؤ، میدان میں آؤ، ہم آپ کی بات پوچھتے ہیں، آپ کی بات سنتے ہیں۔ جب اچانک وہ ایک چیلنج دیتا ہے، لوگوں کے سامنے اپنی قوت دلائل کو پیش کرتا ہے، تو ہمارے جو افراد ہیں سہمے سہمے ڈرے ڈرے وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ واقعی ان کے پاس تو بخاری کی روایت موجود ہے۔ جب بخاری ہے تو بخاری شریف کا مقابلہ ہمارے لوگ کیسے کر سکیں گے؟ اب ہمارے وہ افراد جنہوں نے مرکز کی ترتیب سمجھی ہوئی نہیں ہے، فوراً فون کرتے ہیں، استاد مکرم کو فون کیا، ہمیں فون کیا، حضرت ایک مناظر چاہیے، کیوں؟ چیلنج ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم بخاری سے دکھائیں گے، آپ دکھا دو، لہذا ہم نے چیلنج قبول کر لیا، لہذا آپ مناظر کو لائیں۔ اب اگر ہم بھی فوراً ایسے ہوں کہ ہماری کتابیں بھی بالکل بنڈل میں پیک ہوں، ہمارا مناظر بھی گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھا ہو، بالکل تیار ہوشیار بیٹھا ہو کہ جو ہی فون آئے 1122 کی طرح فوراً اپنی گاڑی دوڑا دیں، اس سے کیا ہوگا؟ آپ جب جائیں گے، وہ لڑکے جنہوں نے آپ کو اولا نہیں سنا ہوا، وہ لوگ جنہوں نے آپ کے دلائل کی چاشنی ابھی تک چکھی ہوئی نہیں ہے، جب آپ جائیں گے آپ کو دیکھیں، کہیں گے یار ان کا تو مناظرہ بہت بڑا تھا، وہ تو بڑی قوت کے ساتھ بات کر رہا تھا، یہ جو مولانا صاحب پتہ نہیں ان کا علم کیسے ہمیں مروا نہ دے۔ اب اگر مناظرہ شروع ہو جاتا ہے تو مناظرے میں ان کے لوگ ہیں وہ پختہ ہیں، آپ کے لوگ ہیں تذبذب میں ہیں۔ اگر مناظرے میں ایسی غیر خوشگوار واقعہ پیش آتا ہے، آپ کا مناظر صحیح دلیل نہ دے سکا، تو آپ کے لوگ جو کچے تھے اب مزید یہاں سے ڈگمگا کر غیر مقلد کو قبول کر لیں گے۔ اس کی بنیادی وجہ انہوں نے مرکز کی ترتیب کے مطابق کام نہیں کیا۔ مرکز کی ترتیب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اگر مناظرے کا چیلنج آئے مرکز فوراً اپنی گاڑی تیار کرے چلو مناظرے پر، اس سے بہت بڑی نقصانات دیکھنے میں آئے ہیں۔ ہمارے مرکز کی ترتیب میں آپ خدمت میں عرض کرتا چلوں یہ ہے کہ اگر کوئی مناظرے کا چیلنج دے تو ہم اس کے مناظرے کے چیلنج پر فوراً نہیں دوڑتے، ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ نے گفتگو کرانی ہے، مناظرہ کرانا ہے تو پہلے ہماری ترتیب ہو۔ استاد مکرم فرماتے ہیں کہ اچھا آدمی وہ ہے، جنگجو وہ ہے جو میدان اپنی پسند کا سجاتا ہے، نہ وہ کہ جو پسند شدہ میدان میں خود اتر جاتا ہے۔ آپ جب آپ نے علاقے میں جائیں آپ کو کہیں تو ہماری جو مرکز کی ترتیب میں عرض کر رہا تھا، مرکز کی ترتیب یہ ہے کہ جب بھی کوئی بندہ اپنے مناظرے کا چیلنج لے کر آتا ہے، ہم سب سے پہلے کہتے ہیں کہ آپ ان 2-4 لڑکوں کو جو ذہنی طور پر متشوش ہیں، تشویش کا شکار ہیں، پریشان حال ہیں، ایک جگہ پر جمع کریں۔ مرکز کی طرف سے آپ کے پاس ایک استاد آئے گا، ایک استاد آتا ہے، 10 15 20 30 لڑکے ہیں، نوجوان ہیں، ان کو آپ بٹھائیں، استاد ان کی خدمت میں اپنا موقف پیش کرتا ہے۔ اب اس موقف پہ دیکھ لیں، غیر مقلدین اور ہمارا جو موقف ہے وہ ثبوت رفع دین میں اختلاف نہیں ہے۔ ہم بھی مانتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فلاں فلاں مقامات پر رفع دین کیا ہے، غیر مقلد بھی اس بات کا قائل ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فلاں فلاں مقامات پر رفع دین کیا ہے۔ جھگڑا کس بات کا ہے؟ جب یہ جھگڑا کس بات کا ہے آپ اپنی عوام کو سمجھا چکے تو گویا کہ آپ نے اپنی عوام کو اپنے قبضہ میں کر لیا۔ ہمارا اور غیر مقلدوں کا جھگڑا یہ ہے، غیر مقلد کہتے ہیں ان مقامات کا رفع دین حضور نے کیا، آخر عمر تک کیا، ہم کہتے ہیں ان مقامات کا رفع دین حضور نے کیا، آخر عمر تک نہیں کیا، آخر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چھوڑ دیا۔ تو ہمارا اور غیر مقلدین کے درمیان جو مختلف فی نقطہ ہے، ثبوت رفع دین نہیں ہے بلکہ دوام رفع دین ہے۔ آپ اپنے عوام کو ان چند متشوش لڑکوں کو سمجھا لیں، بجھا لیں، موقف سمجھا لیں کہ اگر وہ ایسی روایت پیش کرتا ہے جس میں رفع دین کا ثبوت ہو، بخاری میں ہے، حضرت ابن عمر فرماتے ہیں میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، آپ نے جب شروع نماز میں رفع دین کیا، پھر آپ رکوع میں گئے رفع دین کیا، رکوع سے سر اٹھایا تو رفع دین کیا۔ آپ بتائیے یہ ثبوت رفع دین ہے یا دوام رفع دین ہے؟ یہ ثبوت رفع دین ہے۔ حضرت مالک ابن حویرث رضی اللہ عنہ، ان کو ایک بندے نے دیکھا کہ آپ بھی اسی طرح نماز ادا فرما رہے تھے، شروع میں رفع دین کیا، رکوع کو جاتے، رکوع سے اٹھاتے، آپ سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا صنع ھکذا، حضور نے اسی طرح کیا ہے۔ اب یہ حضور نے اس طرح کیا ہے، یہ دوام پر دلیل ہے یا ثبوت کی دلیل ہے؟ غیر مقلد جو موقف کی دلیل پیش کر رہا ہے یہ تو ثبوت کی دلیل ہے، ثبوت کے ہم منکر نہیں، ثبوت کو تو ہم مانتے ہیں۔ لہذا جب آپ اپنے عوام کو، اپنے متشوش لڑکوں کو یہ سمجھا لیں گے کہ غیر مقلد کا موقف یہ ہے اور یہ موقف ہمارے خلاف نہیں ہے، بات جو اختلافی ہے وہ دوام کی بات کرے اور ہم دوام کی نفی دکھا دیں گے، بات یہ ہے۔ اب بتائیں آپ کے جو وہ متشوش لڑکے تھے ان کو پتہ چل گیا کہ بخاری ان کا ساتھ نہیں دے رہا،
اگر وہ شخص مناظرے کی نوبت آ جاتی ہے، کھڑا ہو کر ببانگ دوحل بخاری ہاتھ میں لیتا ہے اور کہتا ہے کہ بخاری میں روایت موجود ہے، آپ کے لڑکے کیا کہیں گے؟ مول صاحب کو کم دی گل کرو، یہ تو ہم مانتے ہیں کہ رفع یدین ثابت ہے، آپ ثبوت کی نہیں دوام کی روایت دکھائیں۔ تو اب دیکھیں، اگر آپ یہ تیاری اپنے طلباء کو اور اپنے لڑکوں کو نہ کرواتے، وہ بخاری کی روایت پیش کرتا، آپ کے لڑکے کہتے بس اب ہم پھنس گئے، کیونکہ اس نے بخاری دکھا لی۔ لیکن آپ نے جو ابتداً تربیتی نشست پر گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے لگا دیے، اب کیا ہوا؟ آپ کے لڑکے کو پتہ چل گیا کہ واقعی اس کے پاس دلائل نہیں ہے، وہ دلائل سے بالکل عاری اور کھوکھلا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ جب بھی مناظرے کی بات آتی ہے، مرکز کی ترتیب میں پہلی چیز تربیتی نشست ہے۔ نمبر 2، آپ نے تربیتی نشست کر لی ہے، آپ کے افراد تھے تھوڑے مضبوط ہو گئے، اس کے بعد آپ درس قرآن رکھیں، درس قرآن ہو اور مسئلہ اس میں یہی بیان ہو۔ درس قرآن میں ہر قسم کے لوگ آئیں گے، متشوش جو لوگ ہیں ان کو کہیں کہ آپ محنت کریں، وہ لوگ آپ کا دست و بازو بنیں گے، وہ محنت کر کے لائیں، عوام کو لائیں، اپنے دوست احباب کو لائیں، رشتہ داروں کو لائیں اور آ کر درس قرآن میں شریک ہوں۔ درس قرآن میں آپ گھنٹہ 1.5 کا بیان کریں، اور بیان ایسے خوبصورت چاشنی کے ساتھ کریں، عوام آپ کے دلائل سنیں۔ ابھی تک عوام نے آپ کے دلائل نہیں سنے، جب آپ کی تربیتی نشست میں دلائل سنے، ان لوگوں نے آپ کے درس قرآن میں دلائل سنے، اب یہ آپ پر مضبوط ہو گئے۔ اس کے بعد آپ رکھیں، مہینہ 1.5 کے بعد ایک جلسہ رکھیں، جلسہ بہت بڑا، اپنے خطباء کو لائیں اور اپنے مناظرین کو اس جلسے میں متعارف کرائیں۔ اب اصل بات یہ کہ غیر مقلد نے جو چھن بن سنی ہے وہ غیر مقلد مناظر کی سنی ہے، اس کی فضا میں لہراتے ہوئے ہاتھ دیکھے ہیں، اس کی گرجدار آواز سنی ہے، وہ سمجھتا ہے بس شیر پنجاب ہے تو یہی ہے۔ لیکن جب آپ کے مناظر کو سنے گا، آپ کے مناظر کے دلائل سنے گا، مضبوطی دلائل سنے گا، فولاد کی طرح قوت آپ کے مناظر کی دیکھے گا، اب وہ کہے گا کہ ہاں اگر وہ آتا ہے تو آئے، ہمارا شعر موجود ہے۔ آپ کے شعر کی قوت، طاقت اور بھرم آپ کے ان متشوش جو لڑکے ابتدان تھے ان کے دل میں ہوگا۔ اب لوگ محسوس کر جائیں گے کہ واقعی اس کی جرت نہیں ہے کہ ہمارے شعر کے سامنے گفتگو کرے، آیا آیا شعر آیا کے نعرے جب لگیں گے تو پتہ چلے گا کہ باطل میدان میں اترتا کیسے ہے۔ اب جب آپ نے 3 سٹیپ کر لیے، آپ نے تربیت نشست بھی کر لی، آپ نے درس قرآن بھی دے لیا، آپ نے جلسہ بھی کر لیا، اب آپ مجھے فرمائیے کہ کیا مناظرے کی نوبت آئے گی؟ کام تو آپ نے میدان، اصل جو جنگجو ہوتا ہے، جنگجو کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ جنگ کے بغیر ہی مال کو اپنے قبضہ میں لے لے۔ ایک ہے جنگ کے بعد فتح کرنا، ایک ہے کہ بغیر جنگ کے فتح کرنا۔ ان میں آسان اور بہترین کیا چیز ہے؟ بغیر جنگ کے آپ اپنے میدان کو اپنے پاس لے لیں۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ جب بھی آپ نے رفع یدین یا اس طرح ترک رفع یدین یا دیگر مسائل ہیں، ان پر جب بھی عوام میں چیلنج اور گفتگو ہو تو آپ عوام کے طرز پر نہ جائیں۔ آپ عوام کے طرز پر جائیں کہ حضرت آ جائیے، آپ کہاں ہیں؟ جی ہم رحیمیار خان میں ہیں، ٹھیک ہے جی ہم آ رہے ہیں۔ آپ یہاں سے جائیں، اپنی کتابیں بھی ہیں، آپ کے گاڑی کا خرچہ بھی ہے، اب آپ اس سے پوچھ رہے حضرت کہاں پر ہیں؟ حضرت بس آپ آ جائیں، میں بندہ بھیج دوں گا آپ کو آ کے لے جائے گا۔ اب آپ اس کے کہنے پر گئے ہیں، آپ کی قدر نہیں ہوگی۔ یہ واقعات چونکہ ہمارے ساتھ بیت چکے ہیں، ہم اس لیے آپ کو عرض کر رہے ہیں، عوام کو کبھی بھی عوام کی ترتیب پر نہ جائیں، عوام کو اپنی ترتیب پر لے جائیں۔ تھوڑا وقت لگے گا، عرصہ تھوڑا گزرے گا، لیکن ایسا ہوگا کہ واقعی آپ کی عوام جب تحریر کر کے دے گی تو تحریر بھی آپ سے پوچھ کر دے گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ تحریر اپنے آپ خود ہی طے کر لے اس کے بعد آپ کو بلائے، نہیں کہے گی کہ ہمارے مولانا صاحب موجود ہیں، ہم ان سے تحریر لیں گے کہ مناظرے کی تحریر کیا ہو، ترتیب آگے کیا ہو، پھر اس کے بعد ہم کریں گے۔ استاد مکرم فرمایا کرتے ہیں کہ لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ حضرت آج کل کوئی مناظرہ ہوا ہے؟ تو میں کہتا ہوں کہ مناظرہ کوئی گلی ڈنڈا کا کھیل تھوڑی ہے کہ آج کل ہو جائے۔ مناظرہ ایک علمی جنگ کا نام ہے، لہذا ہر آئرہ غیرہ کہتے ہیں لاؤ مناظرہ لاؤ مناظرہ لاؤ مناظرہ، تو اگر اس طرح مناظروں کی بہتات ہو جائے تو پھر اللہ ہی حافظ ہو جائے گا۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا، میں نے ابتداً 3 باتیں آپ خدمت میں عرض کی ہیں۔ پہلی بات میں نے عرض کی ہے کہ غیر مقلد یہ سمجھتا ہے اپنے گمان کے مطابق کہ ہمارے پاس دلائل ہیں، اس لیے وہ ترتیب نماز سے ہٹ کر چوتھے مسئلے کو اولاً ذکر کرتا ہے، لیکن آپ کی جب گفتگو ہو تو آپ چوتھے مسئلے کے بجائے پہلا مسئلہ لائیں۔ نمبر 2 میں نے عرض کیا کہ ہم جب بھی اپنا عنوان لائیں تو عنوان اپنا لائیں، غیر مقلد کے عنوان کی ترویج مت کریں۔ اور تیسری بات یہ عرض کی ہے کہ عوام الناس کی ڈگر پر آپ نہ جائیں، عوام کو اپنے راہ پر لانے کی کوشش فرمائیں۔ پہلے تربیتی نشست، اس کے بعد پہلے تربیتی نشست ہوگی،
اس کے بعد آپ کا درس قرآن ہوگا، اس کے بعد بہت بڑا جلسہ ہوگا. یہ ترتیب لائیں گے تو آپ کے علاقوں کے علاقے فتح ہو جائیں گے، آپ کو مناظروں کی نوبت ہی نہیں آئے گی. مسئلہ ترک رفع دین میں اہل سنت والجماعت احناف کا موقف کیا ہے؟ آپ فائل کھولیں. غیر مقلدوں کا موقف کیا ہے؟ یہ دونوں آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں. اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ نماز کے شروع میں رفع الیدین کرنا سنت ہے. تکبیر تحریمہ جب آپ کرتے ہیں شروع میں آپ اللہ اکبر کہیں، یہ اللہ اکبر اور اس کے ساتھ ہاتھوں کو اٹھانا یہ سنت ہے. اس کے علاوہ باقی تمام نماز میں رفع دین نہ کیا جائے. رفع دین کرنا باقی تمام نماز میں یہ خلاف سنت ہے. ہمارا موقف سمجھ آ گیا؟ بدائع الثناء جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 208 فصل واما سننھا فکثیرہ، اس فصل کے تحت یہ بات موجود ہے. غیر مقلدوں کا کیا موقف ہے؟ اس میں 2-3 شکیں ہیں. غیر مقلد کہتے ہیں کہ شروع نماز میں رکوع کو جاتے ہوئے رکوع سے سر اٹھاتے اور تیسری رکعت کے شروع میں رفع دین کرنا بعض کے ہاں سنت ہے، بعض کے ہاں واجب ہے، بعض کے ہاں فرض ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. یہ غیر مقلدوں کا موقف ہے. تو ہمارے موقف پر جو دلیلیں ہیں آپ کے سامنے ہیں، میں صرف 1-2 دلیلوں کو عرض کرتا ہوں. سب سے پہلی دلیل ہم اپنے عمل پر قرآن مجید پیش کرتے ہیں. استاد مکرم مولانا محمد الیاس گھمن دامت برکاتہم، آپ کا ایک بہت بہترین عنوان یہ ہے کہ رمضان مقدس بھی آ رہا ہے، آپ حضرات نے کہیں پہ درس قرآن دینا ہے، رمضان میں عموماً ہوتا ہے. آپ قرآن کریم کو ایک طرف قرآن کو رکھیں اور ایک طرف نعمان کو رکھیں. ایک طرف مسئلہ نعمان کا ہو اور ایک طرف آیات قرآن کی ہوں. قرآن کریم میں آپ نے دیکھا کہ وضع الیدین تحت السرہ یہ کس آیت سے ثابت ہے؟ انا اعطیناک الکوثر سے ثابت ہے. امام کے پیچھے قرات نہ کرنا. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، آمین آہستہ آواز سے کہنا. آپ نے صبح پڑھ لیا تھا. اور چوتھی بات ہے کہ نماز میں رفع دین نہ کرنا. قد افلح المؤمنون. آپ کے ان 4 مسائل پر جو نماز کے مسائل ہیں قرآن مجید سے آیات موجود ہیں. آپ کے لیے کتنا بہترین عنوان ہو جائے گا. احادیث بھی یاد کریں لیکن اصل عنوان یہ پیش کریں قرآن اور نعمان. قرآن اور نعمان کا مسئلہ جب آپ عوام کے سامنے لائیں گے آپ کی عوام کہے گی کہ احادیث تو کیا، ہمارا مسئلہ خود قرآن سے ثابت ہے. بات سمجھ رہے؟ قرآن کریم میں سورۃ المؤمنون آیت نمبر 1-2 اللہ ارشاد فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. وہ لوگ کامیاب ہو گئے جو مومن ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں، خضوع سے کام لیتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں اور انکساری کرتے ہیں. یہ لوگ نماز میں کامیاب ہو گئے. توجہ فرمائیں، قرآن کریم کی اس آیت سے ترک رفع دین کیسے ثابت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما انہوں نے اس کی تفسیر جو فرمائی ہے آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے. تفسیر ابن عباس صفحہ نمبر 212 آپ فرماتے ہیں مخبتون متواضعون لا یلتفتون یمینا ولا شمالا ولا یرفعون ایدیہم فی الصلاۃ. آپ اس کی تفسیر یہ فرماتے ہیں اللہ کے پیغام قرآن مجید میں خاشعون سے مراد وہ لوگ ہیں کون ہے؟ مخبتون عاجزی کرنے والے، متواضعون تواضع اختیار کرنے والے، نہ دائیں طرف دیکھتے ہیں، ولا لا یلتفتون یمینا ولا شمالا نہ دائیں دیکھیں نہ بائیں دیکھیں، ولا یرفعون ایدیہم فی الصلاۃ اور نہ نماز میں رفع دین کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ نکلا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی جو تفسیر ہے، اور میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صحابی اگر کوئی تفسیر پیش کرتا ہے، امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابی کی تفسیر حدیث مسند کے حکم میں ہوتی ہے، حدیث مرفوع کے حکم میں ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ نے قرآن کریم اور تفسیر قرآن کس سے پڑھا؟ معلم انسانیت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا ہے. گویا کہ ایسی بات ہے جو انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سنی ہوگی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے جو بات سنی جائے اسے مرفوع کہتے ہیں. تو صحابی کی تفسیر بھی حکم مرفوع رکھتی ہے. اس سے یہ ثابت ہوا کہ قرآن کریم کی آیت بتاتی ہے کہ نماز میں صرف شروع میں رفع دین کیا جائے، اس کے علاوہ رفع دین نہ کیا جائے. اس پر ایک اشکال ہے، اس اشکال کو سمجھ لیں. غیر مقلد عموماً اشکال پیش کرتے ہیں. یہ جو آپ نے پیش کی ہے تفسیر، اس تفسیر کا نام ہے تنویر المقباس ان تفسیر ابن عباس. اس تفسیر کا نام ہے. اس تفسیر میں اس کی سند میں 3 راوی ہیں. نمبر 1 محمد بن مروان السدی جسے سدی صغیر بھی کہتے ہیں. نمبر 2 محمد بن صائب الکلبی. نمبر 3 ابو صالح بازام. غیر مقلدوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ 3 راوی ایسے ہیں جو ضعیف ہیں.
لہٰذا جب راوی ضعیف ہے تو روایت کیا ہو گئی؟ ضعیف ہو گئی۔ یہ عام اشکال، اس کو اچھی طرح آپ حضرات نے سمجھنا ہے۔ میں 2-3 اس کے ساتھ مثالیں بھی آپ خدمت میں عرض کروں گا تاکہ ہمیں بات اچھی طرح سمجھ آئے۔ اصولیین نے قاعدہ بیان فرمایا ہے، قاعدہ یہ ہے کہ ایک بات ممکن ہے، ایک فرد ہے وہ ایک فن میں امام لیکن دوسرے فن میں انتہائی کم درجے کا، ایک فن میں ثقہ دوسرے میں ضعیف، ایک میں قوی دوسرے میں کمزور، یہ عام قاعدہ ہے اور ہر بندہ جانتا ہے کہ واقعی ہر شخص ہر فن مولا نہیں ہو سکتا۔ بعض افراد ایسے ہیں حدیث کے تو امام ہیں، تاریخ میں زیرو ہیں، یا تاریخ کے امام ہوں گے وہ فن قرات میں زیرو ہوں گے، فن قرات کا امام اور مرجع ہوگا لیکن حدیث میں وہم کا شکار ہوگا۔ یہ بات ممکن، میں اس پر 1-2 مثالیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی کتاب ہے صحیح البخاری۔ صحیح البخاری کا مرتبہ کیا ہے؟ ہمارے ہاں مشہور ہے اصح القتب بعد کتاب اللہ۔ امام بخاری کی کتاب تھی، مقام یہ تھا۔ اسی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے التاریخ الکبیر۔ تاریخ الکبیر کا درجہ تاریخ میں وہ نہیں ہے جو صحیح بخاری کا درجہ حدیث میں ہے۔ تو آپ نے دیکھ لیا کہ ایک ہی مصنف ہے، ایک ہی آدمی ہے، ایک فن میں اعلیٰ مقام ہے دوسرے میں اتنا مقام نہیں ہے۔ نمبر 2، محمد بن اسحاق بن یسار، اس کو مغازی کا امام کہا گیا، مغازی کا مرجع کہا گیا۔ یہی محمد بن اسحاق بن یسار ہے، اس کے بارے میں حدیث میں لفظ ہیں کذاب۔ اسی شخص کے بارے میں حدیث میں لا یحتج بہ، اسی کے بارے میں حدیث میں لفظ ہیں لیس بالقوی۔ تو آپ حضرات نے معلوم کر لیا ایک ہی فرد ہوگا، ایک فن میں امام ہے دوسرے فن میں امام نہیں ہے بلکہ دوسرے فن میں کذاب کہلاتا ہے۔ تیسری اس کی مثال، عاصم الکوفی فن قرات کا امام ہے، ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے لہو اوہام، حدیث میں وہم کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ میں نے 3 مثالیں آپ خدمت میں پیش کی ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، محمد بن اسحاق بن یسار، اور تیسرے کون ہے جی؟ عاصم الکوفی۔ یہ حضرات ایسے ہیں ایک فن میں تو امام مرجع اور امیر المومنین ہیں لیکن دوسرے فن میں اتنا ان کا مقام اور درجہ نہیں ہے۔ ایک بات تو آپ نے یہ سمجھ لی۔ دوسری بات آپ یہ سمجھیں، یحییٰ بن سعید القطان الحنفی بہت بڑے امام گزرے ہیں اور ہمارے لیے شرف کی بات ہے کہ یہ اتنے بڑے امام ہیں کہ انہوں نے فن جرح و تعدیل کو ایجاد فرمایا تھا۔ باقاعدہ طور پر اس فن کے لکھنے کا سہرا جس شخصیت کے سر پر ہے وہ یحییٰ بن سعید القطان ہے، اور اللہ کی شان یہ ہے کہ حنفی المسلک ہے۔ اتنا عظیم و شان امام، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا خوشنچی اور آپ کے چشمہ فیض سے سیراب ہونے والا ہے۔ حضرت یحییٰ بن سعید القطان ایک قاعدہ بیان فرماتے ہیں، آپ نیچے دیکھیں، تساہلوا فی التفسیر عن قوم لا یوثقونہم فی الحدیث۔ ائمہ نے ایسی قوم اور ایسی جماعت سے تفسیر لینے میں تساہل سے کام لیا ہے جن کو حدیث میں ثقاہت ان کی قرار نہیں دیتے۔ کیا مطلب؟ حدیث میں بالکل ثقہ نہ ہو لیکن برل تفسیر ان سے لی جاتی ہے۔ ثم ذکر لیث بن ابی سلیم و جویبر بن سعید و الضحاک و محمد بن صائب یعنی الکلبیہ۔ پھر یحییٰ بن سعید القطان نے ان بندوں کا نام لیا، لیث بن ابی سلیم کا، جویبر بن سعید کا، امام ضحاک کا، محمد بن صائب الکلبی کا، ان شخصوں کا نام لیا۔ وقال ہؤلاء لا یحمد حدیثہم ویکتب التفسیر عنہم۔ یحییٰ بن سعید بہت بڑے امام ہیں، آپ فرماتے ہیں یہ جو میں نے بندے ذکر کیا اور ان جیسے اور ہیں، ان سے ہم تفسیر تو لیں گے لیکن ان کی حدیث کو نہیں لیں گے۔ ان میں وہی نام ہے جو اعتراض کی شک میں نام ہے، یعنی محمد بن صائب الکلبی۔ تو دیکھیں محمد بن صائب الکلبی پر جو جرح ہے وہ جرح ہے فن حدیث کے اعتبار سے، لیکن اس سے ہم نے حدیث لی ہے یا قرآن کی تفسیر لی ہے؟ ہم نے اس سے قرآن کی تفسیر لی ہے۔ جس بارے میں اس کی ثقاہت اور اس سے تفسیر لینے کو جائز قرار دیا گیا وہ فن تفسیر ہے، جس بات میں اس کو ضعیف قرار دیا گیا وہ فن حدیث ہے۔ فن حدیث اور ہے، فن تفسیر اور ہے، جرح اور فن میں ہے اور اس کی تعدیل اور فن میں ہے۔ لہذا ہم یہ بات کہنے میں حق بجانب ہیں کہ ہم نے محمد بن صائب الکلبی سے، سدی صغیر تھے ابو صالح بازام سے، ہم ان حضرات سے تفسیر لیتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ فن جرح و تعدیل کی کتب میں آیا کہ ان لوگوں کی
جو ان پر جو جرح ہے وہ جرح باعتبار تفسیر ہے یا جرح باعتبار حدیث ہے، اور ان کا جو تعارف کرایا گیا ہے اگر تعارف باعتبار مفسر کے ہے ان کی تفسیر قابل قبول ہوگی، اگر ان پر جرح باعتبار حدیث کے ہے تو پھر ان کی حدیث قابل قبول نہیں ہوگی۔ آپ دیکھیں محمد بن مروان السدی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں میزان الاعتدال میں فرماتے ہیں لا یکتب حدیثہ البتۃ، اس بندے کی حدیث نہیں لکھی جائے گی۔ تو معلوم ہوا اس پر جو جرح ہے وہ کس اعتبار سے ہے؟ حدیث کے اعتبار سے۔ امام ابو محمد محمود بن احمد الغیتابی فرماتے ہیں وصاحب التفسیر محمد بن مروان الکوفی وہو ایضا یعرف بالسدی، یہ صاحب تفسیر تھا، کوفی تھا، اس کو سدی صغیر بھی کہا جاتا ہے۔ تو ان کا تذکرہ محدث کے اعتبار سے کیا گیا یا مفسر کے اعتبار سے؟ مفسر کے اعتبار سے ہے، اور ان پر جو جرح امام بخاری کی ہے وہ حدیث کے اعتبار سے ہے، لہذا جرح اور ہے اور ہم نے جو تعدیل پیش کی وہ اور ہے۔ آپ دوسرے حضرات کے بھی یہاں پر تراجم دیکھ لیں۔ تو خیر میں نے خلاصہ آپ خدمت میں عرض کیا کہ اس روایت پر جو ہم نے پیش کی ہے اس پر جو جرح ہے وہ جرح باعتبار علم حدیث کے ہے، اور ہم ان سے تفسیر لے رہے ہیں۔ تفسیر اور حدیث میں کیا وجہ ہے اس بات کو سمجھ لیں۔ جو ہم حدیث کسی شخص کی نقل کرتے ہیں تو اس نقل میں جو جانب راجح ہوتی ہے وہ روایت ہوتی ہے، لیکن جب کسی کی تفسیر کو پیش کیا جائے تو تفسیر میں اعتبار ہوتا ہے جانب درایت کا، اس میں درایت کے اعتبار سے بات ہوگی اور اس میں حدیث میں روایت کے اعتبار سے ہوگی۔ درایتاً بھی اس آیت سے رفع دین نماز میں نہ کرنا ثابت ہوتا ہے۔ آپ حضرات اس کو غور سے سمجھیں، پھر کئی ایک اشکالات جو آپ کے ذہن میں ہوں گے وہ سارے کے سارے حل ہو جائیں گے۔ قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کامیاب وہ ہیں جو نماز میں خشوع سے کام لیتے ہیں۔ اب نماز میں خشوع سے کام لینا کیا ہوتا ہے؟ خشوع کس کو کہتے ہیں؟ مفسرین نے خشوع کا حاصل یہ بتایا ہے کہ انسان نماز میں حرکات محضہ سے اجتناب کر لے، انسان نماز میں حرکات محضہ سے اجتناب کر لے، اس کا نام ہے خشوع۔ تفسیر الوسیط میں لکھا ہے تظہر آثارها علی الجوارح فتجعلها ساکنة مستشعرة انها واقفة بین یدی اللہ، کہ خشوع انسان پر ایسے وارد ہوتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے بالکل عاجز اور بالکل ساکن کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس سکون کا اثر انسان کے احوال اور انسان کے جسم اور جوارے پر ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایک بہت بڑی ذات کے سامنے کھڑا ہے، اس طرح کھڑا ہو۔ اور سنن الکبریٰ بہقی میں موجود ہے، حضرت امام ابوبکر بہقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر نماز میں اس طرح کھڑا ہوتے جس طرح ایک لکڑی کو زمین میں گاڑ دیا جائے، بالکل خشوع کے ساتھ کہ اپنی حرکات سے اجتناب کیا جائے۔ اس آیت نے یہ ثابت کیا کہ انسان کو نماز میں ایسی حرکات سے اجتناب کرنا چاہیے جو حرکات محضہ ہوں۔ حرکات محضہ کیا ہوتی ہے؟ جو ذکر خود بھی نہ ہو اور نہ اس کے ساتھ ذکر ملا ہوا ہو۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ایسی حرکت جو اس میں ذکر بھی نہ ہو یا اس کے ساتھ ذکر ملا ہوا بھی نہ ہو، اسے کہتے ہیں حرکت محضہ۔ اب دوسری بات سمجھے، قرآن کریم میں سورہ طٰہٰ آیت نمبر 14 میں ہے واقم الصلاۃ لذکری، کہ میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو۔ اس کا مطلب یہ نکلا نماز میں ذکر مطلوب ہے۔ اگر آپ زبان سے ذکر کر رہے ہیں الحمدللہ کہا، آپ زبان سے ذکر کر رہے ہیں آمین فرمایا، آپ زبان ذکر کر تسبیح و تحمید بیان کی، اگر یہ کر رہے ہیں تو یہ بھی ذکر ہوگا۔ اور اگر یہ نہیں کر رہے، آپ کوئی حرکت کر رہے ہیں، حرکت کرتے ہوئے آپ اس کے ساتھ ذکر کو ملا رہے ہیں تو اس کو بھی کہیں گے یہ اگرچہ ذکر نہیں ہے لیکن مقرون بے ذکر ہے۔ اب میری بات سمجھے، میں ان دو باتوں کو ملا کر عرض کرتا ہوں کہ سورۃ مومنین کی آیت نمبر 1-2، اس سے یہ معلوم ہوا کہ انسان کو حرکات محضہ سے اجتناب کرنا چاہیے تو خشوع ہوگا۔ اور سورہ طٰہٰ آیت نمبر 16 نے بتا دیا کہ ذکر نماز میں مطلوب ہے۔ اب ان دونوں کو جب ہم نے ملایا، ہم نے کہا ایسی حرکت جس کے ساتھ ذکر ملا ہوا ہوگا وہ تو مطلوب شریعت اور مطلوب قرآن ہوگی، اور ایسی حرکت جس کے ساتھ ذکر ملا ہوا نہیں ہوتا وہ مطلوب شریعت اور مطلوب قرآن نہیں ہوگی۔ آپ نے کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر جب آپ نے کہا اپنے ہاتھوں کو حرکت بھی دی ہے لیکن آپ کا ذکر اللہ اکبر ان کے ساتھ ملا ہوا بھی ہے، لہذا یہ مقرون بے ذکر ہوگا، قرآن کریم کی روح سے مطلوب فی النماز ہوگا۔
نمبر 2، غیر مقلد جب کرتے ہیں اب وہ رکوع میں جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر کہتے ہیں اور رفع دین کرتے ہیں۔ اب یہ جو اللہ اکبر غیر مقلد کہتے ہیں، اللہ اکبر کس لیے کہتے ہیں؟ یہ تسبیح انتقال ہے۔ آپ قیام سے رکوع کی طرف گئے ہیں تو اللہ اکبر آپ نے حرکت کے لیے نہیں کیا، بلکہ اللہ اکبر آپ نے انتقال کے لیے کیا۔ آپ کی حرکت بغیر ذکر کے گئی، تو معلوم ہوا نماز سے جب اٹھیں گے، رکوع سے جب اٹھیں گے تو رکوع سے اٹھتے ہوئے بھی یہ حضرات جو سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہیں، یہ کس لیے کہتے ہیں؟ یہ انتقال کی تسبیح ہوتی ہے۔ تو غیر مقلد کی اگر نماز کو دیکھ لیا جائے، رکوع کو جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے یا تیسری رکعت کے شروع میں جو اللہ اکبر کہتے ہیں یا سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہیں، یہ تسبیح انتقال ہے، اور یہ تسبیح انتقال اس انتقال کے ساتھ ملک ہے، یہ اس رفع دین کے ساتھ ملک نہیں ہے۔ ثابت یہ ہوا کہ غیر مقلد جو رفع دین کرتے ہیں وہ ایسا رفع دین ہے جو حرکت ماضہ ہے۔ قرآن کے آیت کی روح سے حرکت ماضہ سے اجتناب کرنا ضروری ہو جائے گا۔ سمجھ گئے؟ ایک اشکال آپ کے ذہن میں شاید ہو، وہ حل ہو گیا۔ آپ کے ذہن میں کوئی بندہ اشکال ڈال سکتا ہے، اگر نماز میں رفع دین نہیں کرنا چاہیے تو قنوت سے پہلے کیوں کرتے ہو؟ اشکال ہے نا، قنوت سے پہلے کیوں کرتے ہو؟ تو اس کا ایک الگ جواب ہے، لیکن میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم یہ کہیں کہ دیکھیں قنوت کے وقت جو ہم رفع دین کرتے ہیں اس میں 2 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 لفظ اللہ اکبر کہتے ہیں، نمبر 2 رفع دین کرتے ہیں۔ تو ہمارے اس رفع دین کرنے میں نمبر 1 تسبیح اللہ اکبر تکبیر ہے، نمبر 2 حرکت ہے۔ تو یہ حرکت محض نہ ہوئی، بلکہ حرکت ایسی ہے جو مقرون بے ذکر ہے، لہذا قرآن کریم کے ان 2 آیات کی وجہ سے یہ حرکت کرنا درست ہو جائے گا۔ ایک بات تو یہ۔ نمبر 2 خود صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے رکوع کی رفع دین کرنا ثابت ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے جزء القرات جزء رفع دین امام بخاری کی حدیث نمبر 162 میں ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں کانا یقنط فی القنوت، کہ حضرت عمر بن خطاب قنوت میں رفع دین کرتے تھے۔ جزء رفع دین حدیث نمبر 163 حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ آپ جب 3 رکعت وطر فرماتے تھے تو تیسری رکعت میں آپ قل هو اللہ پڑھتے تھے، ثم اس قل هو اللہ کرنے کے بعد ثم یرفع یدیہ فیقنط قبل الرکوع، پھر آپ رفع دین کرتے تھے اور رفع دین کرنے کے بعد آپ قنوت پڑھتے تھے، اس کے بعد رکوع کرتے تھے۔ تو خیر میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ قرآن کریم کی اس آیت سے نماز میں شروع میں رفع دین کے علاوہ باقی نماز میں رفع دین نہ کرنا ثابت ہوا۔ اور ایک جو اشکال ہے کہ اگر نماز میں رفع دین نہ کیا جائے تو پھر آپ قنوت میں رفع دین کیوں کرتے ہو، اس کا میں نے روایتاً بھی جواب دے دیا، اس کا میں نے درایتاً بھی جواب آپ کی خدمت میں عرض کر دیا ہے۔ اب دیکھیں احادیث میں آ جائیں، حدیث دلیل نمبر 4 میں آ جائیں۔ یہ ہماری بنیادی دلیل ہے، غیر مقلد مختلف جہات سے اس پر اشکال کرتا ہے۔ جامع الترمذی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 59 میں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ شاگردوں کے درمیان کھڑے ہوئے، آپ نے ارشاد فرمایا الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے لوگو کیا میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز تمہیں پڑھ کر نہ دکھاؤں؟ لوگوں نے کہا حضرت پڑھ کر دکھائیے۔ تو آپ نے نماز پڑھی، فصلی فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرۃ، آپ نے نماز پڑھی صرف شروع میں رفع دین کیا، اس کے علاوہ آپ نے رفع دین نہیں کیا۔ آپ نے ہمارا دعویٰ سنا، ہمارا دعویٰ یہ تھا کہ انسان نماز کے شروع میں رفع دین کرے، باقی مقامات کی رفع دین نہ کرے۔ تو اس سے بھی ثابت ہوا حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت سے کہ رفع دین کرنا صرف شروع نماز میں ہے، باقی نماز میں رفع دین نہ کیا جائے۔ غیر مقلد کے اس پر مشکل اشکالات ہیں، اس روایت پر بہت زیادہ اشکالات ہیں۔ الامان والحفیظ بعد دفعہ اشکالات کرتے کرتے صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود پر بھی جرا کر ڈالتے ہیں معاذ اللہ۔ ارے یہ تو ابن مسعود وہ تھے جو معوذتین کو قرآن نہیں مانتے تھے، ارے یہ تو ابن مسعود وہ تھے جن کا قد پست تھا، وہ کیسے دیکھ لیتے کہ رفع دین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کر رہے؟ یعنی ایسے اشکالات ہیں جو لوگوں کے سینوں میں، دل و دماغ میں ان لوگوں نے اتارے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری ان سے حفاظت فرمائے۔ یہ ایک روایت ہے، اس پر ایک اشکال ہے، اشکال ترمذی میں بھی موجود ہے۔ اب امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں اس حدیث کے بارے میں، آپ فرماتے ہیں کہ ولم یثبت حدیث ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود کی یہ جو حدیث ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رفع دین صرف ابتدا میں کیا تھا پھر نہیں کیا، حضرت ابن مبارک فرماتے ہیں حدیث ابن مسعود لم یثبت،
حضرت ابن مسعود کی جو روایت ہے اور حدیث ہے یہ حدیث ثابت نہیں ہے۔ یہ اشکال ایسا ہے جو صحیح جامع ترمذی میں موجود ہے، غیر مقلد اس کو بڑا پیش کرتے ہیں کہ دیکھو ابن مبارک جیسا بہت بڑا امام، بہت بڑا عالم اور بہت بڑا مجاہد ہے، وہ اس حدیث کے بارے میں کہتا ہے کہ آپ اس حدیث پر عمل پیرا ہو، یہ حدیث ثابت ہی نہیں ہے۔ جو چیز ثابت نہیں ہے تو حنفی غیر ثابت پر عمل کر رہا ہے۔ ایک بات، اب اس کے جواب دو تین ہے، سمجھ لیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ اصول حدیث میں ایک مستقل مسئلہ موجود ہے کہ جرح اگر کسی روایت پر کی جائے یا راوی پر کی جائے، توجہ فرمائیں، روایت پر جرح کی جائے یا راوی پر جرح کی جائے، جب تک جرح مفسر و سبب نہ ہو، اس کا سبب نہ بیان کیا گیا ہو، اس وقت تک وہ جرح قابل قبول نہیں ہے۔ سمجھ گئے؟ ایک بندے نے کسی پر جرح کر دی کہ یہ ضعیف ہے، جب تک اس کے ضعف کے دلائل نہ دے گا، وجوہات بیان نہیں کرے گا کہ فلاں فلاں موقع پر اس سے حدیث میں غلطی ہوگی، تب تو اس کی اس بات کو قبول کیا جائے گا، وگرنہ اس شخص کی بات کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ جامع ترمذی میں حضرت ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی جو بات ہے کہ ابن مسعود کی حدیث ثابت نہیں ہے، یہ ایسی جرح ہے جو جرح غیر مبین، غیر مفسر السبب ہے، لہذا یہ جرح اصول حدیث کے اعتبار سے قابل قبول نہیں ہو جائے گی۔ دیکھیں حوالہ، لا يقبل الجرح الا مفسرا، الکفایہ فی علم الروایہ، ابو بکر خطیب بغدادی کی کتاب، صفحہ نمبر 101۔ آپ فرماتے ہیں کہ جرح مفسر قبول کی جائے گی، مبہم جرح قابل قبول نہیں ہوگی۔ نمبر 2، صیانت و صحیح مسلم، علامہ ابن صلاح کی کتاب، صفحہ نمبر 96 میں ہے، اذا کان الجرح غیر مفسر سبب فانہ لا یعمل به، کہ جرح جب غیر مفسر سبب ہو جائے تو اس کو قابل قبول نہیں کیا جائے گا، اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ ایک تو یہ بات ہے۔ ابھی تقریباً کوئی 5-6 ماہ پہلے کی بات ہے، ایک لڑکا آیا، نیا نیا غیر مقلد بنا تھا، یہ ہماری لائبریری میں آیا اور وہ یہ کہنے لگا کہ ابن مبارک نے اس پر جرح کی ہے۔ آپ اس بات کو بڑی توجہ سے فرمائیں، ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر جرح کی ہے۔ کیا جرح کی ہے کہ حدیث ثابت نہیں ہے۔ میں نے اس سے 2 باتیں کی، میں نے کہا اگر یہ جرح ہے کہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ثابت نہیں ہے، تو میں آپ کی خدمت میں سوال عرض کرتا ہوں، میں عرض کرتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ غیر ثابت کو صحیح کہہ دے، غیر ثابت کو حسن کہہ دے، اس کا حکم آپ بیان فرمائیں۔ ایک۔ نمبر 2، ایک روایت ایک بندہ کہتا ہے کہ غیر صحیح ہے، ثابت نہیں ہے، پھر اسی کو خود بھی بیان کر دے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یہ 2 باتیں ہیں، آپ بھی اچھی طرح سمجھ لیں۔ اگر کوئی بندہ کسی ایسی روایت کو جو غیر ثابت ہو، ثابت نہ ہو، اس کے بارے میں کہہ دے کہ حسن درجہ کی ہے، یہ صحیح درجہ کی ہے، تو اب اس بندے کے بارے میں جس نے غیر ثابت کو صحیح یا حسن کہا ہے، تصحیح یا تحسین کی ہے، اس کے بارے میں حکم فرمائے کہ اس کا کیا حکم ہوگا۔ کیا نبی پر اس نے تہمت باندھی، نبی پر بہتان اور جھوٹ بولا، یا اس کا حکم کیا ہوگا؟ نمبر 2، ایک بندہ ہے کسی روایت پر جرح کرتا ہے کہ روایت ثابت نہیں ہے، لیکن خود اسی روایت کو بیان کرتا ہے اور وثوق سے بیان کرتا ہے، اب اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ اب اس پر بالکل خاموش ہو گیا۔ ظاہری بات ہے اس کو کیا پتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، خاموش ہو گیا۔ میں نے عرض کیا کہ اگر یہی بات ہے، اب اسی روایت کو آپ دیکھ لیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی اسی روایت کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں حسن۔ اسی روایت کے بارے میں نسخت ایک اور ہے، اس میں فرماتے ہیں حسن صحیح۔ اگر ایک روایت غیر ثابت ہو، حنفیوں پر ایک بہتان اور ایک الزام ہے کہ حنفی غیر ثابت پر عمل پیرا ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ پھر جس نے اس کو ثابت مانا اور حسن صحیح فرمایا، اس کے بارے میں فتویٰ آپ بیان کر دیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، امام دار قطنی المتوفی 385 ہجری، آپ فرماتے ہیں کتاب العلل میں اسنادہ صحیح، ابن مسعود کی اس روایت کی سند بالکل درست ہے۔ میں اس سے بڑھ کر عرض کرتا ہوں، غیر مقلدین کے ناصر الدین البانی صاحب نے اس روایت کے متعلق کہا ہے، انہوں نے مشکات کا حاشیہ لکھا ہے، تعلیق لکھی ہے، 3 جلدوں میں کتاب موجود ہے ہماری لائبریری میں، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ والحق انہ حدیث صحیح، سچی بات یہ ہے حضرت ابن مسعود کی حدیث صحیح ہے، واسنادہ صحیح علی شرط مسلم، اس کی سند امام مسلم کی شرط کے مطابق ہے۔ ہم نے کہا اگر اس یہ روایت غیر ثابت ہے تو آپ بتائیے کہ غیر ثابت کو صحیح کہنا اور سب سے بڑھ کر امام مسلم کی شرط کے مطابق صحیح کہنا، پھر اس بندے کا حکم بیان فرمائیں۔ ایک بات۔ نمبر 2، ہم یہ کہتے ہیں
کہ دوسری بات کیا تھی کہ اگر کسی بندے نے ایک روایت کو غیر ثابت کہا پھر اس کو روایت کیا، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ثقات، عدالت سب ختم ہو جائے گا، کیونکہ اس نے گویا کہ جھوٹ، ایک بات کو جھوٹ کہا پھر اس جھوٹی کو دوبارہ عرض کیا۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے یہی روایت بیان فرمائی ہے اور سند کے ساتھ یہی حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت موجود ہے سنن النسائی کے اندر۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت عبداللہ ابن مبارک سے خود بیان فرمائی ہے۔ اب ہم غیر مقلدین سے پوچھتے ہیں، اگر اس جرح کو آپ قابل عمل اور قابل قبول مانتے ہیں تو سب سے پہلا اشکال کیا آئے گا کہ ابن مبارک کی عدالت ساقط ہو جائے گی۔ کیوں؟ ابن مبارک نے اعتراض بھی خود کیا اور سنن نسائی میں پھر اس کو روایت بھی خود کر رہے ہیں، تو معلوم ایسا ہو نہیں سکتا ایک بندہ ایک روایت کو غلط بھی کہے اور اس کو روایت بھی کرے۔ اصل مسئلہ کیا تھا؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، اصل مسئلہ یہ تھا کہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو ابتدائے زمانہ میں اس روایت کے مطابق اشکال تھا۔ آپ نے روایت سنی تھی کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھ کر دکھائی ہے، آپ نے سنی ہوئی تھی کہ ابن مسعود نے زبانی فرمایا ہے، آپ زبانی کو جانتے تھے اور آپ دوسری کو نہ جانتے تھے، اس لیے فرما دیا کہ لم یثبت، یہ ثابت نہیں ہے۔ نہیں، میں کہہ رہا ہوں ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ آپ نے روایت سنی ہوئی تھی ابن مسعود کے عمل کے ساتھ، ابن مسعود کے عمل کے ساتھ، آپ کے سامنے جو روایت آئی وہ تھی ابن مسعود کے قول کے ساتھ، لہذا آپ نے قولی کی نفی فرما دی۔ لیکن جب آپ کو پتہ چل گیا تو آپ نے اس قولی کی نفی کی بجائے آپ نے اس روایت کی جو فعلاً مذکور تھی آپ نے اس کو لوگوں کے سامنے پیش فرما دیا۔ اس پر دلیل کیا ہے؟ اس پر دلیل ہمارے پاس موجود ہے۔ آپ کے ایک شاگرد ہیں سفیان بن عبد الملک المروزی، آپ کے یہی شاگرد ہیں، جامع ترمذی میں انہی شاگرد نے سفیان بن عبد الملک المروزی، اس شاگرد نے حضرت ابن مبارک سے یہی اعتراض نقل کیا ہے کہ حدیث ابن مسعود ثابت نہیں ہے۔ اور یہ شاگرد کون ہے؟ یہ شاگرد آپ کے بڑے شاگردوں میں سے ہے، آپ کی ابتدائی زندگی کا شاگرد ہے۔ علامہ عسقلانی فرماتے ہیں ان کے بارے میں من کبار اصحاب ابن المبارک، کہ آپ ابن المبارک کے بڑے اصحاب اور بڑے شاگردوں میں سے ہے۔ گویا کہ جب آپ ابتدائی زمانہ میں پڑھاتے رہے انہوں نے اعتراض نقل کر دیا، بعد میں جب آپ نے سفیان ثوری سے روایت سنی، جامع سفیان ثوری آپ نے پڑھی، تو آپ اپنے چھوٹے شاگرد کو جس کا نام سوید بن نصر المروزی ہے اور یہ آپ کے چھوٹے شاگردوں میں سے ہے، آپ نے اس کو یہ روایت نقل فرمائی، یہ روایت بیان فرمائی، انہوں نے روایت نقل کرتے چلے گئے اور سنن نسائی میں روایت بغیر جرح کے موجود ہے۔ اب اس اشکال کا خلاصہ آپ خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اگر غیر مقلد اس پر اشکال پیش کرتا ہے تو یہ ایسا اشکال ہے کہ جو غیر مبین و سبب ہے، ایسی جرح ہے جو غیر مفسر ہے۔ نمبر دو، ہم غیر مقلد سے دو سوال کریں گے، اگر یہ غیر ثابت ہے تو جس نے ٹھیک کہا اس کا حکم بیان فرمائے اور یہ بھی حکم بیان فرمائے، غیر ثابت کو جو ثابت بنا کر پیش کرے اس کا کیا حکم ہے۔ پھر میں نے دو باتیں عرض کی ہیں کہ بڑے بڑے حضرات نے اس روایت کو صحیح فرمایا، حسن فرمایا، حسن صحیح فرمایا، اور ابن مبارک نے اس روایت پر جرح ابتدا میں کیوں کی تھی؟ اس لیے کہ انہوں نے قولی حدیث نہیں سنی ہوئی تھی، فعلی سنی ہوئی تھی۔ جب اشکال رفع ہو گیا آپ نے اپنے آخری عمر کے شاگرد حضرت سوید بن نصر المروزی کو یہ روایت لکھوائی اور بغیر اعتراض کے لکھائی، لہذا حدیث ابن مسعود صحیح ہے، ثابت ہے، اور احناف کا عمل جو ترک رفع دین پہ ہے وہ دلائل پر مبنی ہے۔ یہ آپ حضرات نے سن لیا۔ غیر مقلدین جو روایات پیش کرتے ہیں ان روایات کو بھی ہم تھوڑا سا چھیڑتے چلیں۔ جی، غیر مقلدوں کی دو دلیلیں آپ کی خدمت میں ہم پیش کرتے ہیں۔ دلیل نمبر ایک، حضرت مالک ابن حویرث رحمۃ اللہ تعالی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مالک بن حویرث سے صحیح بخاری جلد اول صفحہ نمبر 102 پر روایت موجود ہے۔ ان ابی قلابہ انہ رأى مالک ابن الحویرث اذا صلی کبرا، ابو قلابہ فرماتے ہیں کہ میں نے مالک بن حویرث کو دیکھا جب آپ نے نماز پڑھی، کبرا ورفع یدیہ، تکبیر کہی اور شروع میں رفع یدین فرمایا، وَإِذَا أَرَادَ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ، جب رکوع کا ارادہ کیا رفع یدین کیا، رکوع سے جب کھڑے ہوئے تو پھر بھی آپ نے رفع یدین کیا۔ وحدث ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صنع ہکذا، پھر آپ نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح فرمایا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، یہ وہ روایت ہے جو غیر مقلد پیش کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین فرمایا ہے اور اس پر یہ روایت موجود ہے۔
اس پر دو جوابات ہیں. پہلے جواب یہ ہے کہ اگر آپ نے بات ماننی ہے حضرت مالک بن حویرث کی تو مالک بن حویرث رحمت رضی اللہ تعالی عنہ کی دیگر روایات میں یہ بھی ہے کہ آپ نے سجدوں کی رفع دین بھی فرمائی ہے. لہذا آپ اگر اہل حدیث بنتے ہو تو پھر پورے اہل حدیث بنو, اپنے ظام اور گمان کے مطابق آج سے سجدوں کے رفع دین کرنا بھی شروع کر دو. لوگ پوچھیں حضرت کیا ہوا, شیعہ بھی سجدوں کے رفع دین کر رہے ہیں, آپ بھی کر رہے ہیں, تو آپ کہیں کہ ہم حدیثوں پر عمل کر رہے ہیں. آپ پوری حدیثوں پر عمل کریں. حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ سے روایت موجود ہے, اذا سجد و اذا رفع راسه من السجود, آپ نے رفع دین کیا جب سجدہ کیا, اور جب سجدہ سے سر اٹھایا آپ نے رفع دین کیا. حتی یحاذی بہما فروع اذنیہ, سنن نسائی جلد اول صفحہ نمبر 165, باب رفع الیدین للسجود میں بھی ہے. سنن نسائی جلد اول صفحہ نمبر 172, باب رفع الیدین عند الرفع من السجدۃ الاولی. یہ حوالہ جات آپ کی خدمت میں موجود ہیں. معلوم یہ ہوا کہ غیر مقلد جو بات پیش کرتے ہیں, روایت وہ پیش کرتے ہیں جن پر ان کا عمل نہیں ہے, اور جن پر عمل ہے اس پر روایت صادق نہیں آتی. لہذا دونوں جانبین سے غیر مقلد اس روایت کو پیش کرنے کے مجاز اور حقدار نہیں ہے. نمبر 2, علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مالک بن حویرث سن 9 ہجری میں آئے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں. 20 دن حضور علیہ السلام کے پاس قیام فرمایا تھا. اب ایک وہ شخص ہے جو مسافر ہے, 20 دن کے لیے آیا ہے, لیکن کئی ایسے اشخاص ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست و بازو بنے رہے, قیام میں آپ کے ساتھ ٹھہرے رہے, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وہ شب و روز اپنے بسر کرتے رہے. ان میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں, حضرت ابوبکر صدیق ہیں, حضرت عمر فاروق ہیں, عبداللہ ابن مسعود ہیں, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں, حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ ہیں. یہ وہ افراد ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک مسافر 20 دن کے لیے آیا تھا اور انہوں نے رفع دین دیکھ کر چلے گئے, لیکن بعد کے جو لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے انہوں نے رفع دین کا ترک حضور سے روایت کیا. اس کا پتہ یہ چلا کہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو رفع دین کرتے دیکھا, رفع دین کو نقل کر دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آخری عمر میں صرف ابتدائی رفع دین پر دوام فرمایا, اس کے علاوہ باقی تمام رفع دین چھوڑ دیے. تو آپ کے وہ لوگ جو دن رات آپ کے ساتھ رہتے رہے, ان لوگوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے صرف شروع والا رفع دین جو ہے نقل فرمایا. اور تیسری بات بھی یہ سمجھ لیں کہ اس رفع دین سے کیا ثابت ہوتا ہے, دوام ثابت ہوتا ہے یا اثبات اور ثبوت ثابت ہوتا ہے؟ ثبوت ثابت ہوتا ہے. یہ دلیل آپ کو اس وقت بنے گی یہ سے دوام ثابت ہو جائے, اور دوام ثابت کرنے سے یہ روایت قاصر ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.